بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ اما بعد معنى الحال مجاز وإنما يحمل الواو على الحال بطريق المجاز فلا بد من احتمال اللفظ على ذلك وقيام الدلالة على ثبوته كما في قول المولى لعبده أد إلي ألفا وأنت حر فإن الحرية تتحقق حال الأداء وقامت الدلالة على ذلك فإن المولى لا يستوجب على عبده مالا مع قيام الرق فيه وقد صح التعليق به فحمل عليه۔ عبارت حاشا کے اندر صاحب اصول الشاشی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو واو کا حقیقی معنی یہ ہے کہ وہ مطلق جمع کے لیے آتے ہیں۔ ایک سینٹنس میں واو کا ما بعد اور واو کا ما قبل جمع ہو جاتا ہے، واو اس کے لیے آتے ہیں، اور اس کا حال کے لیے ہونا یہ واو کا حقیقی معنی نہیں بلکہ مجازی معنی ہے۔ صاحب اصول الشاشی یہ فرماتے ہیں کہ مجاز کے لیے دو باتوں کا ہونا لازم ہے۔ مجاز کے لیے دو باتوں کا ہونا لازم ہے۔ اگر دو باتیں کسی لفظ کے اندر ہیں تو مجازی معنی مراد لیا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ نمبر ایک، لفظ کے اندر مجاز کی صلاحیت ہو، مجاز کا احتمال ہو۔ نمبر دو، مجاز کے ثبوت پر کوئی قرینہ پایا جائے اور حقیقت پر عمل کرنا اس صورت میں دشوار ہو، اور مجاز کے ثبوت پر قرینہ پایا جائے تو یہ دو چیزیں ایسی ہے کہ لفظ کے اندر ان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر لفظ کے اندر یہ دو چیزیں ہوں گی تو پھر مجازی معنی متعین ہو سکتا ہے۔ نمبر ایک، لفظ کے اندر مجاز کی صلاحیت ہو، اور نمبر دو، مجاز کے ثبوت پر کوئی قرینہ موجود ہو، تعین مجاز پر دلالت کرنے والا کوئی قرینہ موجود ہو، اور اس صورت میں حقیقت پر عمل کرنا دشوار ہو۔ یہاں چونکہ واو کی تفصیل آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے، اس لیے واو کا حال والا معنی بتانے کے لیے ضروری ہے کہ نمبر ایک، واو کے اندر حال والے معنی کی صلاحیت ہو، اور نمبر دو، حال والے معنی کے ثبوت پر کوئی قرینہ پایا جائے کہ یہاں پر واو سے مطلق جمع والا معنی مراد نہیں بلکہ اس حقیقت پر عمل کرنا دشوار ہے، بلکہ اس سے مراد واو کا حال والا معنی ہے، اور کوئی قرینہ ہے ایسا جو یہ بات ہمارے سامنے واضح کرے۔ تو اگر یہ دو چیزیں واو کے اندر ہوگی تو واو حال والا معنی بتائے گا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک آقا اپنے غلام سے کہتا ہے ادی الی الفا وانت حر، تو مجھے 1000 درہم دے، اس وقت تو آزاد ہے۔ تو یہاں جو انت حر سے پہلے واو مذکور ہے، اس کے اندر چونکہ وہ دونوں باتیں موجود ہیں جو مجازی معنی کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اس کے اندر حال والے معنی کی صلاحیت بھی ہے، اور یہاں حال والے معنی کے ثبوت پر کوئی قرینہ بھی پایا جا رہا ہے، اس لیے یہاں پر واو حال کے لیے ہوگا۔ ٹھیک ہے، واو حال کے لیے ہوگا، اور حال شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، اس لیے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر غلام کی جانب سے 1000 درہم کی ادائیگی ہو گئی تو وہ آزاد ہوگا، اگر 1000 درہم کی ادائیگی نہیں ہوئی تو وہ آزاد نہیں ہوگا۔ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ مالک نے ادی الی الفا وانت حر کہہ دیا تو فوراً وہ آزادی متحقق ہو جائے گی، نہیں، یہ شرط پر معلق ہوگا۔ شرط پائی جائے گی تو جزا مرتب ہوگی، جزا کا ترتب شرط کے بغیر متحقق نہیں ہوگا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ بات کہی فإن الحریۃ تتحقق حال الادا، یقیناً آزادی 1000 کی ادائیگی کے وقت متحقق ہوگی، اس عبارت میں دراصل وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ واو حالیہ مراد لینے کی صورت میں چونکہ حال اپنے ذوالحال کے مقارن ہوتا ہے، وہ اس کا وصف ہوتا ہے، اس کے ساتھ جمع ہوتا ہے، وہ ذوالحال کے لیے قید ہوتا ہے، تو یہاں بھی حریت
ادائیگی الف کے ساتھ مقارن ہوگی، اس کا وصف ہوگی، اس کے ساتھ جمع ہوگی، اس کے لیے قید ہوگی۔ 1000 کی ادائیگی ہوگی تو آزادی متحقق ہوگی، ورنہ آزادی فوراً متحقق نہیں ہوگی الف کی ادائیگی کے بغیر۔ الف کی ادائیگی کا ہونا ضروری ہے۔ اس عبارت میں صاحب اصول شاشی یہی بات کہنا چاہتے ہیں۔ آگے جو مصنف نے عبارت ذکر فرمائی ہے وقامت الدلالۃ علی ذلک فإن المولا لا يستوجب علی عبده والی عبارت، اس کے اندر مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں واو حال کے معنی میں ہے، ادی الی الفا وانت حر، اس مثال کے اندر واو حال کے معنی کے اندر موجود ہے، حال کا معنی اپنے اندر لیے ہوئے۔ تو وجہ یہ ہے کہ یہاں حال کے ثبوت پر قرینہ پایا جا رہا ہے، اور حقیقی معنی واو کا یعنی مطلق جمع والا معنی وہ یہاں مراد لینا مشکل اور دشوار معلوم ہو رہا ہے۔ دیکھو حقیقی معنی یعنی مطلق جمع کا احتمال یہاں پر متعذر ہے، دشوار ہے، اس لیے کہ اگر یہاں پر واو مطلق جمع کے لیے ہوگا نا تو پھر بس یہاں انت حرن کو جمع کیا جا رہا ہے ادی الیہ الفن کے ساتھ، دونوں کا آپس میں کوئی باہمی ربط نہیں ہے، دونوں مستقل جملے ہوں گے، دونوں مقصود جملے ہوں گے، لہٰذا مالک پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ تو مجھے 1000 دے، نے پھر مستقل طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ تو آزاد ہے، دونوں کا آپس میں کوئی ربط اور کوئی تعلق نہیں۔ تو اگر واو یہاں مطلق جمع کے لیے ہوتا تو یہاں آزادی فوراً تنجیزی طور پر متحقق ہو جاتی، اگر یہاں واو مطلق جمع کے لیے ہوتا تو یہاں آزادی فوراً تنجیزی طور پر متحقق ہو جاتی، نہ اگر آزادی فوراً متحقق ہو رہی ہے تو پھر آقا اپنے غلام سے کیوں 1000 درہم کی ادائیگی کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ وہ غلام تو اس کی ملکیت سے نکل چکا ہے، جب وہ غلام اس کی ملکیت سے نکل چکا ہے تو اب اس کے اوپر آقا کو کوئی کنٹرول اور تسلط نہیں جو غلام کو آمادہ کرے اس بات پر کہ وہ 1000 درہم آقا کو دے۔ نے آقا جو 1000 درہم غلام سے مانگ رہا ہے اس کے بدلے میں آقا کیا دے رہا ہے غلام؟ آزادی تو وہ دے چکا، لیکن اب 1000 درہم جب وہ دے گا تو کوئی بدلہ آقا کے پاس ہونا چاہیے نا جو اس کو آمادہ کرے 1000 درہم دینے پر۔ کوئی ایسی چیز، کوئی لیوریج آقا کے پاس اب ہے ہی نہیں جو غلام کو آمادہ کرے 1000 درہم دینے پر۔ تو ادی الیہ الفن آقا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ کلام ذرا لغو معلوم ہو رہا ہے۔ اگر یہ مستقل جملہ ہے اور اس کا تعلق انت حرن سے بالکل نہیں ہے تو یہ ذرا کلام لغو معلوم ہو رہا ہے، اور ایک عاقل بالغ کا کلام حتی الامکان لغو ہونے سے محفوظ رہنا چاہیے۔ یہاں پر چونکہ ذرا لغو کلام لگ رہا ہے اس لیے ہم واو کو مطلق جمع والے معنی کے اندر نہیں لیں گے بلکہ حال والا معنی مراد لیں گے۔ جب حال والا معنی مراد ہے تو حال چونکہ شرط کو متضمن ہے، اس سے دراصل وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر تو نے مجھے 1000 درہم دے دیے تو آزاد ہے، یعنی تیری آزادی اس وقت ہوگی جب تو مجھے 1000 درہم دے، تو لہٰذا اس اعتبار سے 1000 درہم آقا کو مل بھی جائیں گے اور آقا کے پاس آزادی بدلے کے طور پر دینے کے لیے بھی موجود ہے کہ تو مجھے یہ دے میں تجھے آزادی دوں گا، جو غلام کو آمادہ کرے 1000 درہم دینے پر۔ اگر انت حرن کو ہم موقوفی نہ کریں ادی الیہ الفن پر، ہم انت حرن کو معلق ہی نہ کریں ادی الیہ الفن پر، اس کو مستقل مان لے تو فوراً آزادی ہو جائے گی۔ واو جب مطلق جمع کے لیے ہوگا تو اس کا معنی یہی ہوگا کہ تنجیزی طور پر آزادی واقع ہو جائے گی۔ جب فوراً فی الحال آزادی واقع ہو جائے گی تو پھر اب آزاد ہونے کے بعد کیا تم کو لگتا ہے کہ غلام آقا کو 1000 درہم دے؟ وہ تو دوسرا راستہ اختیار کر لے گا، کہے گا تو کون، میرا تو تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تجھے کس حساب سے مجھے 1000 درہم دینے، میں کیوں دوں تجھے، تو بدلے میں مجھے کیا دے رہا ہے؟ اب وہ یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ آزادی دے رہا ہوں، کیونکہ آزادی تو ہو چکی ہے،
تو غلام کو اس 1000 درہم دینے پر آمدہ کرنے والی کوئی چیز موجود نہیں تو وہ دے گا نہیں. تو پھر مالک ایسا جملہ کہے گا کیوں؟ مالک کا مقصد دراصل یہ کہ تو مجھے پہلے 1000 درہم دے، بدلے میں تجھے آزاد کروں گا. یہ عرف کے اندر شائع ہے. تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب واو حال کے لیے ہو اور شرط کے معنی کو متضمن ہو. تو یہ ہے کرینہ جو بتا رہا ہے کہ یہاں واو حال کے معنی میں ہے، یہاں واو مطلق جمع والے معنی کے اندر نہیں. آپ سمجھ رہے؟ یعنی اگر واو مطلق جمع کے لیے ہوگا تو پھر آزادی فوراً متحقق ہو جائے گی. اس کے بعد غلام سے ادائیگی کی امید لگانا لغو اور بیکار ہے، کیونکہ اب وہ آزاد ہو گیا ہے، مالک کا اس پر کوئی بس نہیں، اور مالک کے پاس کوئی بدلہ بھی نہیں جو اس کو 1000 کی ادائیگی پر ابھارے آمدہ کرے. تو یہ مالک کی مراد نہیں ہو سکتا. مالک کی مراد یہ ہے کہ تیری آزادگی موقوف ہے اس وقت جب تو مجھے 1000 درہم دے. اور یہ معنی اسی وقت متصور ہو سکتا ہے جب واو کا مجازی معنی مراد ہو، اور واو کا مجازی معنی یہ ہے کہ واو حال والا معنی بتائے. ٹھیک ہے. اب صاحب اصول الشاشی نے یہ بات کچھ الگ انداز میں سمجھائی. یہ جو سمجھانے کا انداز تھا یہ مختلف تھا. امید ہے کہ اس سے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ میرے نزدیک زیادہ اولا سمجھانے کا انداز ہے. لیکن صاحب اصول الشاشی نے یہ انداز اختیار نہیں کیا، انہوں نے ایک دوسرا انداز اختیار کیا ہے. اب چونکہ ہم ان کی کتاب پڑھا رہے ہیں اس لیے ان کا جو انداز ہے وہ بھی تم لوگ کو سمجھانا پڑے گا. تو صاحب اصول الشاشی نے یہ بات اپنے انداز میں اس عبارت کے اندر اس طرح سمجھائی کہ پہلے تو یہ کہا فَإِنَّ الْمَوْلَى لَا يَسْتَوْجِبُ عَلَىٰ عَبْدِهِ مَالًا مَعَ قِيَامِ الرِّقِّ فِيهِ. اس عبارت میں صاحب اصول الشاشی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر ادی الیہ الفن وانت حر کے اندر واو مطلق جمع والا معنی بتا رہے ہیں، تو آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ واو جب مطلق جمع والا معنی بتائے گا تو واو کا ما بعد اور واو کا ما قبل یہ دونوں مستقل الگ الگ جملے ہو جائیں گے. دونوں نسبت سے مقصود ہوں گے اور دونوں مستقل کلام ہو جائیں گے. ایک کا دوسرے کے ساتھ تعلق نہیں، دوسرے کا پہلے کے ساتھ تعلق نہیں. تو انت حرن مستقل جملہ ہو جائے گا، ادی الیہ الفن مستقل جملہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اگر ادی الیہ الفن مستقل جملہ ہے، انت حرن سے اس کا کوئی تعلق نہیں، تو پھر یہاں ایک آقا اپنے غلام کو کہہ رہا ہے کہ ایک غلام تو مجھے 1000 درہم دے. حالانکہ ادائیگی کا مطالبہ غلام کے پاس وہ کیوں کر رہے ہیں؟ غلام سے وہ طلب کیوں کر رہا ہے کہ اے غلام تو مجھے مال دے، حالانکہ غلام اس کی ملکیت ہے. جو کچھ غلام کے پاس ہے بلکہ خود غلام آقا کی ملکیت میں داخل ہے. آقا کو غلام کے سامنے طلب کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کہ تو مجھے 1000 درہم دے. ارے آقا خود بخود لے سکتا ہے وہ، کیونکہ غلام بھی اس کی ملکیت میں ہے، جو کچھ غلام کے پاس ہے وہ بھی اس کی ملکیت میں ہے. تو یہاں غلام کو یہ کہنا کہ اے غلام تو مجھے 1000 درہم دے، گویا یہ کہنا ہے کہ اے میری ذات تو مجھے 1000 درہم دے. غلام اس کی ملکیت میں ہے، جو کچھ غلام کے پاس ہے وہ اس کی ملکیت میں ہے. تو غلام کو یہ کہنا کہ اے غلام تو مجھے 1000 درہم دے، گویا یہ کہنا ہوا کہ اے میری ذات تو مجھے 1000 درہم دے. اب کوئی آدمی اپنی ذات کو محل طلب بنا سکتے 1000 درہم دینے کا؟ کوئی آدمی کہتا ہے ایسا؟ تو اسی طرح اپنے غلام کو محل طلب بنانا ادائیگی الف کا، یہ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے. تو یہ کلام ذرا لو ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ لو ہو جاتا ہے، سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے. جب ایسا کلام لو اور سمجھ سے باہر ہو رہا ہے، وہ بھی عاقل بالغ کا کلام، تو ہم کو واو کو ایسے معنی پر محمول کرنا چاہیے کہ عاقل بالغ کا کلام لغو ہونے سے بچ جائے. اور وہ اس وقت ہوگا جب واو مطلق جمع والے معنی میں نہ ہو بلکہ واو حال والے معنی میں ہو، تب انت حرن کا تعلق ادی الیہ الفن سے جڑے گا. اور پھر یہ معنی ثابت ہوگا کہ دراصل آقا یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے غلام تو مجھے 1000 درہم دے، بدلے میں تجھے آزاد کر دوں گا. تو پھر اس صورت میں یہ معنی ذرا
समझ में आता है। तो ये उसी वक्त जब वाव को हम हाल वाले माने के अंदर मुराद लें, इसलिए हमने वाव का हाल वाला माना यहाँ मुराद लिया है। ये मुसन्निफ का अंदाज था बात समझाने का, लेकिन ये अंदाज अपने को गैर औला इसलिए लगता है क्योंकि देखो अगर वाव मुतलक जमा के लिए हो ना, तो जब कोई आदमी अद्दी इलैया अल्फन व अंत हुर्रुन कह रहे तो अगरचे अद्दी इलैया अल्फन मुस्तकिल जुमला है और अगरचे अंत हुर्रुन मुस्तकिल जुमला है, लेकिन दोनों मुतलक तौर पर जमा तो हुए ना, लिहाजा आज़ादी मुतहक्कक हो जाएगी। जब वो आज़ाद हो जाएगा फौरन, तो फिर ये आदमी दरअसल ऐसा आदमी से अदायगी अल्फ का मुतालबा कर रहा है जो आज़ाद है, और ये चीज़ मुतशव्वर हो सकती है। ये अपने आप को महल तलब बनाना जैसा नहीं, ठीक है। अब तो वो गुलाम आज़ाद हो चुका है, उससे वो अदायगी की तलब कर रहा है, लेकिन मैं ये बात बता चुका कि अगरचे वो आज़ाद हो चुका है, लेकिन अब अदायगी अल्फ की तलब अगरचे मुतशव्वर हो सकती है कि ये मेरा गुलाम नहीं है, इसका माल अब अलग माल है, इसलिए मैं इससे अदायगी अल्फ की तलब कर रहा हूँ। लेकिन ये फजूली तलब नहीं हुई, क्योंकि वो जब आज़ाद हो चुका है तब तो कुछ अदा करेगा नहीं, वो अलग रास्ता इख्तियार कर लेगा। और ना आका के पास कोई लेवरेज है, कोई बदल है जो उसको आमादा करे अल्फ दिरहम देने पर, तो फिर आका ऐसा जुमला कहेगा क्यों? खुलासा कलाम ये है कि यहाँ पर वाव का मुतलक जमा के लिए इस्तेमाल होना ये गैर मफहूम है, ये जरा दुश्वार मालूम हो रहा है, इसलिए हम इसका मजाजी माना मुराद लेंगे, और वो है इसका हाल वाला माना बताना। तो यहाँ पर वाव हाल वाला माना बता रहा है, और वाव जो हाल वाला माना बताए ने, ये चूंकि शर्त के माने को मुतज़म्मिन होता है, इसलिए दरअसल आका गुलाम से ये कहना चाहता है कि तू अगर मुझे 1000 दिरहम देता है तो मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा। और यहाँ हाल से शर्त वाला माना निकालना ये दुरुस्त भी है, जैसा कि मैं कल ये बात बयान कर चुका, क्योंकि दोनों के दरमियान मुनासबत है। हाल जुलहाल के लिए जिस तरह कैद होता है, इसी तरह शर्त जजा के लिए कैद होती है। हाल जुलहाल के लिए जिस तरह कैद होता है, इसी तरह शर्त जजा के लिए कैद होती है, ठीक है, मुनासबत है। इसलिए हाल के अंदर वही माना पैदा हो रहा है जो शर्त के अंदर पैदा होता है, इसलिए हम हाल से शर्त वाला माना मुराद ले सकते हैं। जब शर्त वाला माना मुराद लिया जा रहा है तो शर्त के अंदर तालीक होती है या नहीं? तालीक होती है। तो इसलिए अद्दी इलैया अल्फन व अंत हुर्रुन के अंदर हुर्रियत की तालीक होगी अदायगी अल्फ पर। अदायगी अल्फ होगी तो हुर्रियत मुतहक्कक होगी, वरना हुर्रियत मुतहक्कक नहीं होगी। इस इबारत में साहिब उसूल शाही यही बात बयान कर रहे हैं। तर्जमा कर लेते हैं इतने हिस्से का। हाल का माना मजाजी माना है। यकीन जानो वाव को महमूल किया जाता है हाल पर मजाजी एतबार से, चुनांचे लफ्ज के अंदर मजाज की सलाहियत का होना जरूरी है और मजाज के सबूत पर करीने का पाया जाना जरूरी है। जैसा कि उस कौल में मजाजी माना जारी है जो कौल आका अपने गुलाम से कहता है कि तू मुझे 1000 दिरहम दे, उस वक्त तू आज़ाद है। यकीन जानो आज़ादी 1000 की अदायगी के वक्त मुतहक्कक होगी, फौरन मुतहक्कक नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर वाव हाल के माने में है जो मुअल्लक होगा अदायगी अल्फ पर। ये मतलब जमा वाले माने में नहीं कि तजदीदी तौर पर हुर्रियत वाक़ हो जाएगी। और मजाजी माने पर करीना मौजूद है, यानी वाव के हाल के लिए होने पर करीना मौजूद है कि आका अपने गुलाम पर उसमें रिक्कियत के कायम होने के बावजूद माल का मुस्तहिक नहीं होगा। यकीन जानो आका अपने गुलाम पर गुलाम में रिक्कियत के पाए जाने के बावजूद माल का मुस्तहिक नहीं होगा। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि अगर हम वाव को मुतलक जमा के लिए माने तो
تو ادی الیہ الفن اور وانت حرن دونوں سیپریٹ سیپریٹ جملے ہو گئے، مستقل جملے ہو گئے، دونوں کا آپس میں تعلق اور ربط نہیں۔ تو جب ادی الیہ الفن وہ کہہ رہا ہے اس کا تعلق انت حرن سے نہیں ہے، تو یہ آدمی اپنے غلام سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے 1000 درہم دے، اور اس کو وہ طلب کا محل بنا رہے۔ حالانکہ غلام بھی اس کی ملکیت میں ہے، جو کچھ غلام کے پاس ہے وہ بھی اس کی ملکیت میں ہے، تو اس غلام کے پاس جو 1000 درہم ہے وہ تو خود آقا کی ملکیت نہیں ہے، تو یہ تو آقا کا خود اپنے آپ کو محل طلب بنانے جیسا ہوا۔ یہ درست نہیں، لغو کلام ہے، لغو کلام سے تاکہ بچا جائے اس لیے یہاں پر ہم واو کو حال والے معنی کے اندر لیں گے اور انت حرن کا تعلق ادی الیہ الفن سے جوڑیں گے۔ لیکن مصنف کی یہ جو تعبیر ہے یہ اپنے کو ذرا غیر اولا اس لیے لگتی ہے کیونکہ وانت حرن وہ کہہ رہا ہے اور اس سے پہلے وہ کہہ رہا ہے ادی الیہ الفن، اور یہاں واو مطلق جمع کے لیے، تو اگرچہ دونوں سیپریٹ اور مستقل جملے ہو گئے لیکن جماعت ایک سینٹینس میں ہو رہے ہیں، لہٰذا تنزیلی طور پر اس غلام پر حریت واو کے مطلق جمع ہونے کی وجہ سے متحقق ہو جائے گی، اور جب وہ آزاد ہو گیا تو اب اس کو محل طلب بنانا صحیح ہے۔ یہ اپنے آپ کو محل طلب بنانے جیسا نہیں، وہ تو ایک اجنبی ہو گیا، اس سے اجنبی سے ہم 1000 کی طلب رکھ سکتے ہیں اور اس سے کہہ سکتے ہیں کہ تم مجھے 1000 درہم دے، لیکن پھر ہم اس کا کاؤنٹر کریں گے اور اس کا جواب ہم اس طرح دیں گے کہ تب اگرچہ ہم ادائیگی الف کا مطالبہ اس آزاد غلام سے کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت کیا ہوگا، وہ ادائیگی کرے گا نہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آقا کا یہ مقصد اور منشا ہو سکتا ہے؟ تو پھر وہ ادی الیہ الفن کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ غلام ادائیگی الف کرے، لیکن جب وہ آزاد ہو جائے گا تو وہ تو اپنا الگ راستہ اختیار کر لے گا، آقا سے بالکل اجنبی ہو جائے گا، اور آقا کے پاس کوئی لیوریج اور کوئی بدل ایسا بھی نہیں تو اس کو آمادہ کرے ادائیگی الف پر۔ تو پھر آقا ادی الیہ الفن کیوں کہہ رہے ہیں جب اس کو معلوم ہے کہ غلام کچھ دینے والا ہے نہیں؟ کیونکہ اب آزاد جب ہو گیا تو وہ الگ راستہ اختیار کر لے گا، اس لیے مقصد زیادہ آقا کا یہی سمجھ میں آتا ہے کہ واو کو وہ حال والے معنی میں لے رہا ہے، مطلق جمع والے معنی کے اندر نہیں لے رہا۔ نحویین ایک دوسری وجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر واو مطلق جمع کے لیے کیوں استعمال نہیں ہے، حال والے معنی کے اندر کیوں ہے۔ اگر واو کو ہم مطلق جمع والے معنی کے اندر لے لیں تو اس صورت میں انت حرن جو کہ جملہ خبریہ ہے اس کا عطف ہوگا ادی الیہ الفن پر جو کہ جملہ انشائی ہے، اور جملہ خبریہ کا عطف جملہ انشائیہ پر مناسب نہیں۔ آپ لوگوں نے نحو کی کتابوں کے اندر یہ بات پڑھ بھی لی ہوگی، اس لیے یہاں پر واو کا حال والا معنی بتانا ہی زیادہ مناسب ہے۔ وقت صحت تعلیق بھی مال پر غلام کی آزادی کو معلق کرنا صحیح ہوگا، فہم الی علیہ اس تعلیق پر کلام کو محمول کیا جائے گا، چنانچہ آزادی متحقق ہوگی لیکن تعلیق کے طور پر متحقق ہوگی، تنجیزی طور پر متحقق نہیں ہوگی۔ ولو قال انت طالق وانت مریضۃ او مسلیۃ تطلق فی الحال ولو نوى التعلیق صحت نیته فيما بینه وبین اللہ تعالی لأن اللفظ وإن كان يحتمل معنى الحال إلا أن الظاهر خلافه وإذا تأيد ذلك بقصده ثبت۔ یہاں صاحب اصول الشاشی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہے انت طالق وانت مریضۃ، یا یہ کہے کہ انت طالق وانت مسلیۃ، تو صورت حاضہ کے اندر فوراً تنجیزی طور پر طلاق واقع ہو جائے گی، قضاً یہی معاملہ درست ہوگا۔ اس مثال کے اندر جو ابھی آپ کے سامنے بیان ہوئی، واو مطلق جمع کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور دیکھا جائے تو ایک طرح سے حال کے لیے بھی وہ استعمال ہو سکتا ہے۔ دیکھو کوئی آدمی اگر یہ کہے اپنی بیوی سے انت طالق وانت مریضۃ، تجھے طلاق ہے اور تو بیمار ہے، تو اس صورت کے اندر واو کو ہم مطلق جمع والے معنی کے اندر بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی خرابی لازم نہیں آ رہی، جیسی خرابی ادی الیہ الفن وانت حرن کے اندر لازم آ رہی تھی نا، ایسی خرابی اس میں لازم نہیں آتی۔
اگر ہم واو کو مطلق جمع والے معنی کے اندر مراد لیں تو ٹھیک ہے. تو یہاں واو مطلق جمع والا معنی اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. انت طالق و انت مریضۃ, تجھے طلاق ہے اور تو بیمار ہے. نہ ہم اگر دیکھیں تو ایک طرح سے حال والا معنی بھی اس میں مراد لیا جا سکتا ہے, اور یہ معنی نکل سکتا ہے کہ تجھے طلاق ہے اس وقت جب کہ تو بیمار ہو. ٹھیک ہے, یہ ایک مثال صاحب اصول الشاشی نے دی. دوسری مثال صاحب اصول الشاشی نے یہ دی, انت طالق و انت مسلیۃ. یہاں بھی ہم دیکھیں تو وہ مطلق جمع کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے, یعنی تجھے طلاق ہے اور تو نماز پڑھنے والی ہے. میں اگر ہم غور کریں تو ایک طرح سے یہاں اس مثال میں واو حال والا معنی بھی بتا سکتا ہے, یعنی انت طالق و انت مسلیۃ کا معنی نکل سکتا ہے تجھے طلاق ہے اس وقت جب کہ تو نماز پڑھنے والی ہو. اب یہاں پر کون سا معنی مراد لیا جائے گا؟ جب مطلق جمع والا معنی بھی ہم مراد لے سکتے ہیں, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. جب مجازی معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے حال والا معنی, تو کون سا معنی مراد لیں گے, حال والا معنی یا مطلق جمع والا معنی؟ صاحب اصول الشاشی کہتے ہیں حقیقی معنی کو مجازی معنی پر ترجیح حاصل ہوتی ہے. جب حقیقی معنی پر عمل کرنا ممکن ہو اور کوئی قرینہ ایسا نہ ہو جو مجازی معنی پر آدمی کو آمادہ کرے, آدمی کو ابھارے, تعیین مجاز پر کوئی قرینہ موجود نہ ہو اور حقیقی معنی پر عمل کرنا متعذر نہ ہو, آسانی سے حقیقی معنی پر عمل کیا جا سکتا ہو, تو پھر حقیقی معنی کو ایک وجہ سے حقیقی معنی کہا جاتا ہے. ہم اسی کو ترجیح دیں گے, مجازی معنی کو اختیار نہیں کریں گے. اور مجازی معنی اختیار کرنا اس وقت جب حقیقی معنی پر عمل کرنا ممکن ہو, یہ ایک طرح سے خلاف ظاہر ہے, اور خلاف ظاہر سے بچنا چاہیے, ظاہر کو آدمی کو اختیار کرنا چاہیے. دیکھو یہاں پر اگر ہم واو کو حال کے لیے مانیں تو یہ خلاف ظاہر ہے, کیونکہ اس میں حقیقت کو بلا عذر ترک کیا جا رہا ہے. حقیقت کو بلا عذر ترک کیا جا رہا ہے. حقیقی معنی پر تم اس معنی کو مراد لو, نے کیا حرج ہے؟ کوئی آدمی یہ کہے کہ اے عورت تجھے طلاق ہے اور تو بیمار ہے, تو یہاں پر کسی عاقل بالغ کے کلام کو لغو قرار دینا لازم نہیں آ رہا کہ بھائی وہ کہہ رہے عورت کو کہ اے عورت تجھے طلاق, تو طلاق واقع ہو جائے گی, اور پھر کہہ رہے کہ تو بیمار ہے, یعنی بس ایک مستقل خبر دے رہے ہو. یا کہہ رہا ہے انت طالق, اے عورت تجھے طلاق ہے, تو طلاق واقع ہو جائے گی, پھر ایک مستقل خبر دے رہا ہے کہ اور تو نماز پڑھنے والی ہے. تو کیا حرج ہے, ایسا کلام لوگ کرتے ہیں. تو حقیقی معنی پر جب عمل کرنا ممکن ہو تو اسی پر عمل کرنا چاہیے, مجاز کی طرح رجوع کرنا نہیں چاہیے. یہاں پر تو کوئی قرینہ بھی نہیں ہے جو مجازی معنی پر اور واو کا حال والا معنی بتانے پر ہم کو آمادہ کرے. تو حال والا معنی یہاں مراد نہیں لیا جائے گا, اور حال والا معنی مراد لینا یہاں پہ ذرا عجیب بھی لگتا ہے, خلاف ظاہر ہے اور ساتھ ساتھ عجیب بھی ہے. کیونکہ دیکھو وہ یہ کہہ رہا ہے تجھے طلاق ہے, اور اگر ہم واو کا حال والا معنی مراد لیں تو معنی نکلے گا اس وقت جب تو بیمار ہو. تو یہاں واو کا حالیہ معنی بتانا یہ بہت خلاف ظاہر ہے, بہت عجیب ہے, کیونکہ اس صورت میں طلاق فوراً واقع نہیں ہوگی, طلاق معلق ہوگی عورت کے بیمار ہونے پر. اور عورت جب بیمار ہو تو ہمارا کام کیا ہونا چاہیے, ہم اس کا علاج کریں, ہم اس کا معالجہ کریں, ہم اس سے رحم والا معاملہ کریں, اس پر پیار کریں, یہ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے, نہ یہ کہ ہم طلاق دیں. تو یہاں شوہر طلاق کو معلق کر رہا ہے عورت کے بیمار ہونے پر, یہ ذرا عجیب معلوم ہو رہا ہے اور خلاف ظاہر معلوم ہوتا ہے. حتی الامکان کلام کا ظاہری معنی لینا چاہیے, خلاف ظاہر معنی نہیں لینا چاہیے. اس سے ہم ظاہری معنی لیں گے, یعنی واو کا مطلق جمع والا معنی, خلاف ظاہر والا معنی نہیں لیں گے, یعنی واو کا حالیہ معنی. علامہ اقبال کہتے ہیں میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, یہ جو علامہ اقبال کی جانب منسوب ہے نا, اس کے اندر علامہ اقبال نے کہا ہے میرا کام
غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا. تو بیمار عورت سے تو محبت ہونی چاہیے نا، یہ کہ اسے طلاق دی جائے. تو یہاں پر وہ طلاق کو معلق کر رہا ہے عورت کے بیمار ہونے پر. یہ ذرا خلاف ظاہر ہے. ہم اس معنی کو چھوڑ دیں گے، ظاہری معنی کو لیں گے. یہی حال اس وقت جب کوئی شوہر انتی طالقن و انتی مسلیتن کہ اے عورت تجھے طلاق ہے، اور اگر ہم واو کا حالیہ والا معنی مراد لیں تو معنی نکلے گا اس وقت جب کہ تو نماز پڑھنے والی ہو. ارے نماز عورت اگر پڑھے گی تو یہ اس کے نیک ہونے کی علامت ہے. نیک عورت کو کوئی طلاق دیتا ہے؟ نے نماز جب وہ پڑھ رہی ہو تب اس وقت تو آدمی کو اس سے محبت ہونی چاہیے، ایک ایمان والے کو اس سے پیار ہونا چاہیے. تو کیا اس وقت میں وہ طلاق دے گا؟ لیکن یہاں پہ طلاق کو معلق کیا جا رہا ہے اس وقت پر جب عورت نماز پڑھے. یہ خلاف ظاہر ہے. حتی الامکان ایسے معنوں سے بچنا چاہیے اور ایسا معنی مراد لینا چاہیے جو حقیقت سے قریب ہو، جو ظاہر سے قریب ہو، اور وہ یہاں پر واو کا مطلق جمع والا معنی ہے. تو خلاصہ یہ کہ یہاں پر واو حالیہ والے معنی نہیں بتا رہا، بلکہ یہاں پر واو جو ہے وہ مطلق جمع والا معنی بتا رہا ہے، کیونکہ یہی حقیقی معنی ہے. حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے تو حقیقی معنی کو لیا جاتا ہے. اور جب یہاں پر واو مطلق جمع کے لیے ہے تو اس صورت میں انتی طالقن و مستقل طور پر کہہ رہے اور انتی مریضتن و مستقل طور پر کہہ رہے. دوسری مثال میں انتی طالقن و مستقل طور پر کہہ رہا ہے، وہ انتی مسلیتن وہ مستقل طور پر کہہ رہے. جب مستقل طور پر انتی طالقن اس نے کہہ دیا تو فوراً طلاق واقع ہو جائے گی. یہ کسی پر معلق کرنا نہیں ہوگا. اور رہا بعد والا جملہ یعنی وَأَنْتِ مَرِيضَةٌ وَأَنْتِ مُسَلِّيَةٌ، تو یہ مستقل خبر کے درجے میں ہوگا، اس کا ما قبل سے کوئی ربط نہیں ہوگا، طلاق فوراً واقع ہو جائے گی. یہی بات یہاں اس عبارت میں بیان کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اب قاضی تو یہی فیصلہ کرے گا، لیکن دیانتاً جو معاملہ ہے نا اس کا اور اللہ کا جو معاملہ، جو دلوں کی باتیں ہوتی ہے جس سے اللہ واقف ہوتا ہے، اگر اس معاملے کو اگر ہم دیکھیں نا تو پھر اس کی نیت کا اعتبار ہوگا. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے یہ کہ انتی طالقن و انتی مریضتن، تجھے طلاق ہے اور تو بیمار ہے، یا کہ انتی طالقن و انتی مسلیتن، تجھے طلاق ہے اور تو نماز پڑھنے والی ہے، تو قاضی فوراً ظاہر پر فیصلہ کر دے گا، واو کو مطلق جمع والے معنی کے اندر مراد دے گا اور کہہ دے گا کہ اے عورت تجھے طلاق واقع ہوگی. لیکن دیانتاً اگر وہ قاضی کے پاس نہ جائے، اپنے تک معاملے کو محدود رکھے، اپنا اور اللہ کا رشتہ دیکھے، اس کے دل کے حال کو وہ دیکھے، تو اس کی نیت کا اعتبار ہوگا. اس کی نیت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بھائی تیری نیت کیا تھی؟ کیا تو واو کو مطلق جمع والے معنی میں لے رہا تھا یا واو کو حال والے معنی کے اندر لے رہا تھا؟ اگر وہ یہ کہے کہ میں مطلق جمع والے معنی کے اندر لے رہا تھا تو جس طرح قاضی طلاق کا فیصلہ کرے گا اس طرح دیانتاً بھی طلاق کا فیصلہ ہو جائے گا. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ بھائی میری حالت فوراً طلاق دینے کی نہیں تھی، میری مراد فوراً طلاق دینے کی نہیں تھی، میں نے یہاں پر واو کو مطلق جمع والے معنی میں نہیں لیا بلکہ میں نے واو کو حالیہ والے معنی میں لیا ہے، دراصل میں طلاق کو معلق کر رہا تھا اس حالت پر جو عورت بیمار ہو، میں دراصل طلاق کو معلق کر رہا تھا اس حالت پر جو عورت نماز پڑھ رہی ہو. یہاں پر میں نے واو کو حال والے معنی میں لیا، اور واو چونکہ حال کا معنی ادا کرتا ہے تو شرط کا معنی بھی ادا کرتا ہے، تو اس لیے یہاں پر طلاق معلق طور پر دی جا رہی تھی، تنجیزی طور پر نہیں دی جا رہی تھی. لہٰذا جب تک میری عورت بیمار نہیں ہوتی، جب تک وہ نماز نہیں پڑھتی، تب تک طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے. تو اس کا اور اللہ کے درمیان کا جو معاملہ ہے نا اس میں اس کی نیت کا اعتبار ہوگا اور اس کا یہ معنی مراد لینا صحیح ہوگا. طلاق فوراً واقع نہیں ہوگی، طلاق پھر تعلیقی طور پر واقع ہوگی. ٹھیک ہے. کیونکہ جب خلاف ظاہر متکلم کا ارادہ کر لینے کی وجہ سے مضبوط ہو جائے گا تو خلاف ظاہر پھر ثابت ہو جائے گا. جب خلاف ظاہر متکلم کا ارادہ کر لینے کی وجہ سے، اس کی نیت کر لینے کی وجہ سے مضبوط ہو جائے گا تو خلاف ظاہر ثابت ہو جائے گا. خلاف ظاہر واو کا حال کے لیے ہونا ہے، لہٰذا اب دیانتاً طلاق اس وقت واقع ہوگی جب وہ عورت بیمار ہو یا نماز پڑھے. لیکن قاضی کے سامنے معاملہ آئے گا نہیں تو قاضی تو فوراً طلاق کا فیصلہ کرے گا. وہ کہے گا تیری نیت کا کوئی اعتبار نہیں. کیوں؟ شوہر کے حق میں تہمت
کا सबूत यहाँ हो रहा है. काजी तो क्या कहेगा, जाहिर तो यही कि तूने फौरन तलाक दे दी उसे, और तू शायद ये चाहता है कि औरत को फौरन तलाक ना हो, बल्कि उसको जरा मोहलत मिल जाए और तलाक को मुअल्लक किया जाए, तो तलाक फौरन न हो, इससे अपने आप को बचाने के लिए तू शायद झूठी बात कह रहा हो. तो काजी तो जाहिरी पर फैसला करेगा, काजी ऐसा फैसला नहीं करेगा. ये जो फैसला है नियत वाला, ये दियानतन है. ठीक है. फ़इन्नल्लाह यअलमु मा फ़िस सुदूर, यकीन जानो अल्लाह जानता है उन तमाम बातों को जो सीनों में है. कद यअलमु मा अंतुम अलैह, अल्लाह को मालूम है वो हकीकत जिस पर तुम हो. तो अगर कोई आदमी अंति तालिकुन व अंति मरीजतुन या अंति तालिकुन व अंति मुसल्लियतुन कहता है, तो हकीकी माने को मजाजी माने पर तरजीह हासिल होगी और फौरन तलाक वाक़ई हो जाएगी. काजी साहब ऐसा ही फैसला करेंगे. रहा उसका मामला, तो अगर वो कोर्ट कचहरी के अंदर नहीं गया, अपने आप तक मामले को महदूद रखना चाहता है, तो नियत का एतबार होगा. हम उसकी नियत उससे पूछेंगे, तेरी नियत क्या थी. तो अगर वो कहे कि मेरी नियत मुतलक जमा की थी, तो तलाक फौरन वाक़ई हो जाएगी. लेकिन अगर वो ये कहे कि मेरी नियत मुतलक जमा की नहीं थी, बल्कि मैं वाव का हाल वाला माना मुराद ले रहा था. अब अगरचे ये खिलाफ जाहिर माना है, लेकिन चूंकि इसका भी एहतमाल वाव के अंदर है, इसलिए नियत करने से ये माना मजबूत हो जाएगा. और जब ये मजबूत हो जाएगा तो साबित भी हो जाएगा. जब साबित हो जाएगा तो तलाक फौरन वाक़ई नहीं होगी, बल्कि मुअल्लक तौर पर वाक़ई होगी. लेकिन चूंकि इसके अंदर शोहर पर शुबूत तोहमत है, तोहमत का एहतमाल है, और जब ऐसा मामला हो तो काजी इसको कबूल नहीं करता, वो जाहिरी पर फैसला करता है, इसलिए काजी इसको कबूल नहीं करेगा. और अगर शोहर अपनी बीवी से कहे अंति तालिकुन व अंति मरीजतुन, या कहे अंति तालिकुन व अंति मुसल्लियतुन, कि तुझे तलाक है और तू बीमार है, या तुझे तलाक है और तू नमाज पढ़ने वाली है, तो फौरन तलाक वाक़ई हो जाएगी, वाव का मुतलक जमा वाला माना बताने की वजह से. और अगर कौले मशकूर से तालिक तलाक की नियत कर ले, अगर शोहर कौले मशकूर से तालिक तलाक की नियत कर ले, यानी वो वाव को कौन से माने में ले, हाल वाले माने में ले, तो उसकी नियत सही होगी, मगर कजान वो सही नहीं होगा. उसकी नियत सही होगी उस मामले में जो उसके दरमियान और अल्लाह के दरमियान, तू जाने अल्लाह जाने में. इसलिए कि लफ्ज अगरचे हाल के माने का एहतमाल रखता है, मगर ये कि जाहिर उसके खिलाफ है, लिहाजा जाहिरी माना ही मोतबर होगा. हाँ, लेकिन जब खिलाफ जाहिर मुतकल्लिम का इरादा कर लेने की वजह से मजबूत हो जाए, तो खिलाफ जाहिर साबित हो जाएगा, और खिलाफ जाहिर वाव का हाल के लिए होना है. लिहाजा अब दियानतन तलाक उस वक्त वाक़ई होगी जब वो औरत बीमार हो या नमाज पढ़े.